أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز کھولئے، ایکو کو بند کر دیجیے. ٹھیک ایکو بند کیجیے، ساؤنڈ بڑھائیے. نعت خواں کے لیے کم کرتے ایک اور آواز آتا ہے. راجستھان کے سنی مسلمانوں بے پناہ خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ اس دھرتی پر مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے، جس دھرتی نے پورے اس سب کنٹیننٹ، پورے بر صغیر کو اسلام جیسی دولت سے سرفراز کیا. سبحان اللہ. اس دھرتی کی عظمت کو سلام، یہاں کے سنی مسلمانوں کو سلام. سبحان اللہ. قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کو دراز کروں، آئیے اپنے آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں. ان کی عطا نے مفلس سلطان بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہر و ماں جگمگا دیے ہیں، اور ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. بہت خوب. محشر میں جب کہ آئے اسیاں شعار بندہ، تھا مضطرب کہ دیکھوں کیا حال ہے میرا. امت کے غم میں ان کو روتے ہوئے جو دیکھا، بے ساختہ مچل کر آسی پکار اٹھا کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. سبحان اللہ. اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، خواجہ غریب نواز کی کرامت کا نام ہے امام احمد رضا. خواجہ کی چاہت کا نام ہے امام احمد رضا. برائے مہربانی آپ راستہ دے دیجئے، تھوڑا بالکل راستے سے ہٹ جائے. آپ قبلہ پیر صاحب تشریف لا رہے ہیں، بالکل آپ راستے سے ہٹیں، راستہ بنا دیں. بیچ میں راستہ بنا دیں. آپ پھرتی جاؤ ارے پھرتی جاؤ یار. ارے کیمرہ بھاگے دیکھ. بالکل یہ جو بیچ میں راستہ، بالکل یہ راستہ ٹھیک سے بنا دیں آپ. اور اسٹیج پر ہی آ رہے ہیں.
آپ آرام سے ان کی زیارت کریں گے انشاءاللہ. آپ بیچ میں نہ آئیں. زبردست پیچھے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہرہ بتا رہا ہے کہ جنت کے پھول ہو. خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کے پھول ہو. چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سونا آیا کے سچ میرا سچا رہبر پیر ہی راہ دکھائے. مرشد میرا ہاتھ پکڑ کر جنت تک لے جائے. میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد باپو جیلانی سونے، باپو جیلانی سونے، باپو جیلانی سونے. میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا، میرا مرشد سونا. سونا آیا کہ سج گئی ہے گلیاں بازار. سونا آیا کہ سج گئی ہے گلیاں بازار. میرا سونا سید آ گیا، میرا سونا سید آ گیا، میرا سونا سید آ گیا، میرا سونا سید آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. خوشی کی جو رسم ہے انسانوں میں ادا کر دی جائے. تو میں گزارش کروں گا ہمارے حنیف بھائی پنو سرپنچ گیڑا سے تو آئے اور قبلہ پیر صاحب کی گلپوسی کریں. اور فیضان مولا علی کمیٹی کے جو دو ممبران یہاں حاضر ہیں وہ بھی آئیں اور قبلہ پیر صاحب کی گلپوسی کریں. مسجد مولا علی کے صدر جناب مہر الدین صاحب ہمارے مقرر خاص کی گلپوسی کریں گے. مہر الدین صاحب آ گیا. ہمارے مہمان مقرر مفتی نبیل اختر صاحب نظامی کی گلپوسی کر کے استقبال کریں گے. صدر مہر الدین. سبحان اللہ. بابو بھائی حاجی بابو بھائی کلر اگر آگے ہے موجود تو جلدی آگے آ جائیں. ہمارے مہمان ناتھ خان جو ادے پور سے تشریف لائے ہیں اشرف صاحب ان کی گلپوسی کریں گے. اور فاروق خان تیلی یہ بھی اگر آگے جلدی آ جائے. فاروق بھائی تیلی. فاروق بھائی تیلی. فاروق بھائی تیلی ہمارے بارمیر صاحب قاری لال محمد صاحب کی گلپوسی کریں گے. اور کبیر احمد قریشی، کبیر احمد قریشی جلدی آ جائے. قاری روشن الدین صاحب کی گلپوسی کریں گے. پیرے خان پوار جاجوا. ہمارے مسجد مولا علی کے امام قاری احسان صاحب کی گلپوسی کریں گے. پیرے خان پوار. سبحان اللہ. یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ملک ہندوستان کی مائع ناز شخصیت حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت باپو غلام سید
سید غلام حسین صاحب قبلہ کی موجودگی میں میں بولنے کی جسارت کر رہا ہوں. چہرہ چمکے ہے مثل قمر دیکھیے، بہت خوب. سامنے جلوگر آئینہ گر دیکھیے، سامنے جلوگر آئینہ گر دیکھیے، چہرہ چمکے ہے مثل قمر دیکھیے. بے سر حق. اور میرے لیے تو بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ لاکھوں دلوں میں بسنے کے قابل بنا دیا، سبحان اللہ. لاکھوں دلوں میں بسنے کے قابل بنا دیا. جس دل کو تم نے دیکھ لیا دل بنا دیا. بہت خوب. سنی مسلمانوں، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، حب نبی کا پیکر، اسرار دین کا محرم، جن کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. راجستھان کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج ہندوستان سمیت پوری دنیا میں نت نئے فتنے پھیل رہے ہیں، اور ان فتنوں کا شکار سنی نوجوان ہو رہے ہیں. کیونکہ دنیا میں جتنے فتنے کریٹ کیے جا رہے ہیں وہ سنی مسلمانوں کے لیے کیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سنی مسلمان ہی اوریجنل مسلمان ہیں. سنی مسلمان ہی اوریجنل مسلمان. اگر ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کیا گیا، اگر ان فتنوں سے نئی نسلوں کو روشناس نہیں کرایا گیا، نئی جنریشن کو آگاہ نہیں کیا گیا، تو حالات اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گے. جن حالات کا سامنا ہم اور آپ کر رہے ہیں، بھارت کے سنی مسلمانوں، یہ فتنے آج ہمارے سامنے نجدیت و سعودیت کی شکل میں آ رہے ہیں. تو ہمارے سنی مسلمان، خصوصاً نوجوان، منی ارننگ کرنے کے لیے جب سعودی عرب جاتے ہیں اور جب وہاں سے واپس پلٹتے ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین سے الجھتے ہیں. کہتے ہیں امی جان، بابا جان، یہ غوث اعظم کی نیاز کیوں منا رہے ہیں؟ یہ غوث اعظم کا عرس کیوں منایا جا رہا ہے؟ یہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی کیوں منائی جاتی ہے؟ یہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیوں کیا جاتا ہے؟ اے میری پیاری امی، میں وہاں سے لوٹ کر آ رہا ہوں جہاں سے اسلام پھیلا ہے. وہاں کوئی عرس کی محفل نہیں ہوتی، وہاں کوئی نیاز کی محفل نہیں ہوتی، وہاں کوئی چادر گاگر لنگروں کا اہتمام نہیں کیا جاتا. اسلام وہاں سے پھیلا ہے. راجستھان میں، بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ فکر، یہ نیو آئیڈیالوجی
یہ بھارتی مسلم نوجوان وہاں سے لے کر آ رہے ہیں، لیکن نبیل اختر نوازی باپو سید غلام حسین مدد ذلہ النورانی کی موجودگی میں آپ سے کہنا چاہتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا ہے۔ اگر کوئی ثابت کر دے کہ اسلام سعودی عرب سے پھیلا ہے، جو سزا مذہب اسلام نے کذابوں کے لیے مقرر کیا ہے، جو سزا مذہب اسلام نے جھوٹوں کے لیے مقرر کیا ہے، وہ سزا بھگتنے کے لیے نبیل اختر نوازی تیار ہے۔ بھارت کے سنی نوجوانوں سنو، اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام محمدی عرب سے پھیلا ہے۔ اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام صدیقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام فاروقی عرب سے پھیلا ہے، اسلام عثمانی عرب سے پھیلا ہے، اسلام علوی عرب سے پھیلا ہے، اسلام حسنی عرب سے پھیلا ہے۔ اور سب لوگ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہراؤ اور کہو اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام حسینی عرب سے پھیلا ہے۔ نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب اسلام سعودی عرب سے نہیں پھیلا تو سعودی عرب بنا کب؟ سعودی عرب بنا کب؟ کوئی نوجوان بتائے گا؟ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد 23 سپٹمبر 1932 کو سعودی عرب بنا ہے۔ اور بنایا کس نے؟ علماء نے، پیروں نے، فقہاء نے، مجاہدین نے۔ امریکہ و برطانیہ نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا؟ امریکہ و برطانیہ نے بنایا ہے۔ میں آپ سے پوچھوں اسلام کا دشمن نمبر 1 ملک کون سا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بولیے۔ امریکہ۔ اور امریکہ کا سب سے بڑا دوست، سب سے بڑا حلیف ملک کون سا ہے؟ کیا ہے؟ اسرائیل، سعودی عربیہ۔ اسرائیل 1938 میں بنا ہے۔ کب بنا؟ 1938 میں۔ سعودی عرب کب بنا؟ 1932 میں۔ سعودی عرب کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ اسرائیل کی بنیاد ڈالی جائے۔ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں؟ دوست کا دشمن بھی، دوست کا دوست بھی، دشمن کا دوست بھی، دشمن کا کیا ہے؟ دوست کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، کہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ صحیح بولیے۔ دوست کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ یہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ذہن و دماغ میں بات سما گئی؟ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ 1932 سے لے کر اب تک
مضبوط ہے. بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اے بھارت کے مسلمانوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم کامرانی چاہتے ہو، تو ہمیں سعودیہ کے ریال کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں مصطفیٰ کے لال کی ضرورت ہے. بے شک سبحان اللہ. ہمارا رشتہ آل سعود سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا رشتہ آل رسول سے ہے. امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ عرس غوث اعظم ہے. صدارت کس کی ہے؟ اولاد غوث اعظم. یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ابھی آپ لنگر غوث اعظم بھی کھائیں گے. لنگر غوث اعظم کے بانی اول حضرت ابو بکر صدیق ہے. جو سنت صدیقی ہو وہ حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ What is عرس کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں کتنے لوگ؟ ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے. لیکن جب اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے تو اس کے مریدین، متوسلین، عقیدت مند عام مسلمان انہیں قبر انور میں لٹاتے ہیں. فرشتے وہاں بھی آتے ہیں. سوال و جواب کے بعد فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا دلہن کی نیند کی طرح. کس کی طرح؟ اور دلہن سوتی نہیں ہے بلکہ دلہن جاگتی ہے. دلہن ایک شب کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے. لیکن اللہ کے ولی قیامت تک دلہن کی طرح سو رہے ہیں، یعنی جاگ رہے ہیں. دلہن سوتی نہیں بلکہ دلہن جاگتی ہے، اور اس انتظار میں جاگتی ہے کہ نہ جانے کب اس کے شریک حیات آ جائے اور ان کا حکم بجا لاؤں. اسی طرح اللہ کے ولی اپنی قبر میں سوتے نہیں بلکہ جاگتے ہیں. اس انتظار میں جاگتے ہیں کہ نہ جانے کب کوئی میرا منگتا آ جائے کہ اس کی جھولی بھر دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اب ڈپلیکیٹ مسلمان یہ بھی کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کے مزار انور پر یا دیگر اولیاء کے مزارات پر پھول کیوں چڑھاتے ہیں، چادریں کیوں چڑھاتے ہیں؟
دلہن کی پہلی شب ہوتی ہے تو حجلے عروسی کو سجایا جاتا ہے پھولوں سے، نئی نئی چادریں پیش کی جاتی ہے، دیواروں پر عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ اس خوشنما ماحول میں دلہن اپنے شریک حیات کا انتظار کرتی ہے۔ اسی طرح مزارات اولیاء پر چادر پیش کرنا، پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا، عرق گلاب کا چھڑکاؤ کرنا، یہ شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی وکالت ہے اور ہم سنی مسلمانوں کی سعادت ہے۔ اسی لیے ہمارے گھروں میں رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفی ہے، نور میں نہانے کی آج رات آئی ہے، اور وہ نہ جھونکے جائیں گے آتش جہنم میں مصطفیٰ کے لالوں سے جس نے لو لگائی۔ اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مزارات پر کیوں جاتے ہو؟ ان کے پاس کیا ہے؟ وہ دینے پر تو قادر نہیں ہے۔ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ پوری دنیا کے سنی مسلمان اولیاء کو مستغاثے حقیقی نہیں سمجھتے، مستغاثے مجازی سمجھتے ہیں۔ مستغاثے حقیقی صرف اللہ۔ اولیاء مدد کرنے پر قادر ہیں، دینے پر قادر ہیں، پہنچنے پر قادر ہیں۔ تو ڈپلیکیٹ مسلمان کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو دینے پر قادر ہیں، تو نبیل اختر نوازی قرآن سے ثابت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ نمل کی آیت ہے، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی کرسی پر جلوہ فرما ہے، سامنے میں وزراء ہیں، منسٹرز ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو چھوڑ کر حضرت سلیمان کے پاس مطیع فرما بردار ہونے کے لیے آ رہی ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کو، ملکہ بلقیس کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں۔ سرپرائز سمجھتے ہیں نا؟ وہ ملکہ اپنی مملکت میں تخت چھوڑ کر آ رہی ہے، سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے بغل میں آ جائے۔ تو کہتے ہیں اپنے وزیروں سے تم میں کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو لے کر آئے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس مطیع فرما بردار بن کر آ جائے۔ تو ایک وزیر کھڑا ہوتا ہے، ایک منسٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ آپ کرسی سے اٹھیں گے میں لے آؤں گا، اتنی دیر لگے گی، کرسی سے اٹھیں گے میں لے آؤں گا، اور میں لانے پر قادر ہوں، میں طاقتور ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ وزیر انسان نہیں ہے، یہ جنات ہے۔ کل سردار انبیاء کی امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو کہیں گے وہ تو جنات کا لے آیا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس دروازے کو بند کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں پلیز سٹ ڈاؤن، تم بیٹھ جاؤ۔
اب ایک دوسرا وزیر کھڑا ہوتا ہے انا چیک بھی قبل ان يرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام پلک چھپکتے ہی میں لے آؤں گا. اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت بلقیس حاضر ہے. تخت بلقیس حاضر ہے، پلک چپکتے ہی. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام صدقہ لینے والے پیغمبر ہیں یا صدقہ دینے والے پیغمبر ہیں؟ بولیے بولیے. لینے والے. صدقہ مطلب یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے، طاقت ملی ہے، تو میرے نبی کے صدقے ملی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سلیمان علیہ السلام افضل ہیں یا جناب محمد رسول اللہ افضل ہیں؟ بولیے. امت سلیمانی افضل ہے یا امت محمدیہ افضل ہے؟ زور سے بولیے. امت محمدیہ، امت سلیمانی کا ولی افضل ہے یا امت محمدی کا ولی افضل؟ اے راجستھان کے مسلمانوں، ارے جب امت سلیمانی کے ولی کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ وہ پلک چپکتے ہی 500 کلومیٹر کی دوری پر پڑے ہوئے تخت کو لا سکتا ہے، تو امت محمدیہ کے ولیوں کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. امت محمدیہ کے نظام الدین کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ فرید الدین کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ قطب الدین کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ معین الدین کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ مولی الدین کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ خود غوث اعظم فرماتے ہیں، نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم التصالی. میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اسرائیل مسلمانوں کا دشمن نمبر 1 ملک ہے. میں 2011 میں مسجد اقصی کی زیارت کے لیے یروشلم گیا. جب میرا داہنا قدم مسجد اقصی میں گیا ہے تو مسجد اقصی کی پوری تاریخ میری نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے. آپ میں شاید ہی لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ میں شاید ہی کچھ لوگ جانتے ہوں گے کہ مسجد اقصی کی بازیابی میں سب سے بڑا کردار پیروں کے پیر دستگیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. بھارت کے سنی مسلمانوں، 4 صدی ہجری میں مسلمان انتشار کے شکار ہو گئے تھے، نہ اتفاقیاں بڑھ گئی تھی اور حالات اس قدر خراب تھے کہ ایک مسجد میں حنفی عالم اگر تقریر کر رہا ہوتا تو شوافی کے لوگ آتے اور انہیں قتل کر دیتے. شوافی
کی مسجد میں شافعی عالم تقریر کر رہے ہوتے اور حنبلی آتے انہیں قتل کر دیتے. ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی نااتفاقیوں کی وجہ سے صلیبیوں نے عالم اسلام کے بڑے رقبے پر قبضہ کر لیا تھا. یہاں تک کہ مسجد اقصی پر بھی صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا تھا. 90 سال تک مسجد اقصی پر عیسائیوں کا قبضہ رہا. اس پورے خطے پر 90 سال تک عیسائیوں کا قبضہ رہا. اور جب قبضہ ہو چکا تھا تو غوث اعظم کی پیدائش ہوئی ہے. غوث اعظم جب جیلان سے بغداد پہنچتے ہیں اور اپنے شیخ کے حکم پر جس مدرسے میں شیخ عبد القادر جیلانی پڑھتے ہیں اس مدرسے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور پھر اس مدرسے کا نام مدرسہ قادریہ رکھتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں طلبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جہاں طلبہ کو علوم قرآن سکھا رہے ہیں, علوم حدیث سکھا رہے ہیں, علوم فقہ سکھا رہے ہیں, وہیں طلبہ کو علوم عسکریت بھی سکھا رہے ہیں, فن سپاہ گری بھی سکھا رہے ہیں. اور انہیں حضرت نور الدین زنگی و سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں داخلہ بھی کروا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاید یہ آپ کو معلوم ہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی غوث اعظم کے منتخب کردہ ہے, نور نظر ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی کی کامیابی میں سب سے بڑا کردار غوث اعظم کا ہے. غوث اعظم کے چیف سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر ابن نجا قادری حنبلی ہیں جو غوث اعظم کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں. اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس کے نقشے ابن نجا قادری حنبلی نے بنائے ہیں. فیضان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی پر غوث اعظم کا. اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصی کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں, صلیبیوں کے پنجے سے مسجد اقصی کو چھڑاتے ہیں, تو جمعہ کا دن ہوتا ہے اور منبر مسجد اقصی پر خطاب کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی, تاریخ سنو, ابن نجا قادری حنبلی کو پورے عالم اسلام سے خطاب کے لیے دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابن نجا قادری حنبلی, آج ہمارے درمیان غوث اعظم نہیں ہیں, آپ ان کے شاگرد بھی ہیں, آپ ان کے خلیفہ بھی ہیں, آپ ان کے مرید بھی ہیں. مسجد اقصی کے منبر سے پہلا جو خطاب ہوگا وہ کسی قادری کا ہوگا. سبحان اللہ. رب کو وہ غوث اعظم کے منظور نظر کا ہوگا. ابن نجا قادری حنبلی پورے عالم اسلام سے خطاب کرتے ہیں. اور آج مسجد اقصی کو ایک میں ذہن دے رہا ہوں, جو ڈپلیکیٹ مسلمان ہیں, جو ریال پر پلتے ہیں, وہ کہتے ہیں میلاد حرام ہے. غوث اعظم ہر مہینے کی 11 تاریخ کو میلاد ہی تو مناتے تھے.
میلاد منانے والے مسلمانوں نے مسجد اقصی کی بازیابی کی ہے، اس منانے والے مسلمانوں نے سلیبیوں کے ناپاک پنجے سے مسجد اقصی کو چھڑایا ہے، لیکن جو لوگ میلاد کو اور عرس کو آج ناجائز و حرام قرار دے رہے ہیں، انہی لوگوں نے 1948 میں مسجد اقصی کو تشت میں سجا کر یہودیوں کے حوالے کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد اقصی کو چھڑانے والے مسلمان ہیں یا یہودیوں کے حوالے کرنے والے مسلمان ہیں؟ آپ بتائیے، زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ چھڑانے والے مسلمان ہیں، اور چھڑانے والے مسلمان قادری ہیں، چھڑانے والے مسلمان میلاد ہیں، چھڑانے والے مسلمان عرس منانے والے ہیں، چھڑانے والے مسلمان غوث اعظم کے غلامان ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو فخر سے کہو ہم میلادی مسلمان ہیں، ہم میلادی مسلمان ہیں۔ غوث اعظم جہاں اولیاء، نقبہ، صوفیہ، ابدال، اقطاب، اوتادوں کے سردار ہیں، وہیں غوث اعظم اسلامی سپاہیوں اور مجاہدوں کے بھی سردار ہیں۔ بولیے بولیے۔ ملت میں اتحاد پیدا کرنے والے مخلص قائدین کے بھی سردار ہیں، سلطنت اسلامی کو منہج مصطفی پر وسیع تر کرنے والے غازیوں کے بھی سردار ہیں، قرآن کی صحیح تشریح و تفسیر بیان کرنے والے ائمہ مفسرین کے بھی سردار ہیں، امت کے سامنے علوم حدیث کو پیش کرنے والے ائمہ محدثین کے بھی سردار ہیں، اسلامی قوانین کو منضبط و منضبط کرنے والے فقہائے کرام کے بھی سردار ہیں، قاضیان اسلام کے بھی سردار ہیں، مفتیان کرام کے بھی سردار ہیں، ہاں ہاں غوث اعظم کاملین کے بھی سردار ہیں، عاملین کے بھی سردار ہیں، شارحین کے بھی سردار ہیں، مجتہدین کے بھی سردار ہیں، اسلامی فکر رکھنے والے سلاطین کے بھی سردار ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں، اے میرے غوث، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کہ مریدوں پر کبھی کوئی آفت نہیں آ سکتی، غوث اعظم کے چاہنے والوں پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، غلامان غوث اعظم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دنیا غوث اعظم کے اولادوں کی ٹھوکروں پر پلتی ہے، اللہ نے غوث اعظم کی اولادوں کو وہ طاقت دیا ہے، وہ پاور دیا ہے، جب چاہ لے تو کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، اور جب چاہ لے تو بادشاہوں کو فقیر بنا دے۔ اے سنی مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارا رشتہ آل رسول سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بالوپرا کے مسلمانوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ آج تمہاری آبادی میں
اولاد رسول کی آمد ہوئی ہے، اولاد غوث اعظم کی جلوہ گری ہوئی ہے، اولاد رسول کی بارگاہ میں کیا کچھ نہیں ملتا ہے۔ سنو، کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ در آل رسول پر نہیں آتا۔ بے شک بے شک، بہت خوب۔ کسی عالم کو علم کا صحیح ادراک سوجھ بوجھ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ در آل رسول پر نہیں آتا۔ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم اس وقت بنتے ہیں جب وہ اپنا رشتہ امام جعفر سے اور امام محمد باقر سے جوڑ لیتے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ اولاد رسول سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ لوگ انہیں تانا دیا کرتے تھے کہ یہ تو رافضی ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ رافضی ہو گئے ہیں۔ لیکن امام شافعی فرماتے تھے لو كان رفدا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر حب آل محمد رفض ہے، محبت آل رسول کا نام اگر رافضیت ہے تو اے دنیا والوں سنو، اے انسانوں سنو، اے جناتوں سنو، میں رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی فرما رہے ہیں۔ بغیر محبت آل رسول کچھ نہیں ملتا، بغیر محبت آل رسول بولیے بولیے کچھ نہیں ملتا۔ ولی کو ولایت نہیں ملتی، فقیر کو فقاہت نہیں ملتی، ابدال کو مقام ابدالیت نہیں ملتا، قطب کو قطبیت نہیں ملتی، مفسرین کو شرح صدر نہیں ملتا، محدثین کو علوم حدیث کو ضبط کرنے کی طاقت نہیں ملتی، فقیہ کو فقاہت نہیں ملتی، بصارت نہیں ملتی۔ بغیر محبت آل رسول، اے بھلترا کے مسلمانوں سنو، مفکر کو فکر نہیں ملتی، مدبر کو تدبیر نہیں ملتی، اور خطیب کو ملکہ خطابت نہیں ملتا۔ بغیر محبت آل رسول کچھ نہیں ملتا، جو کچھ ملا ہے در آل رسول سے ملا ہے۔ امام اعظم کو فقاہت ملی ہے تو در آل رسول سے ملی ہے، امام شافعی کو علم کا ادراک ملا ہے تو در آل رسول سے ملا ہے، امام احمد بن حنبل کو جرأت ملی ہے تو در آل رسول سے ملی ہے، ولی کو ولایت ملی ہے تو در آل رسول سے ملی ہے، قطب کو قطبیت ملی ہے تو در آل رسول سے ملی ہے، غوث کو غوثیت ملی ہے تو در آل رسول سے ملی ہے، عالم کو علم ملا ہے تو در آل رسول سے ملا ہے، صوفیہ کو راہ اعتدال ملا ہے تو در آل رسول سے ملا ہے، مومنوں کو ایمان ملا ہے تو در آل رسول سے ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کو اسلام ملا ہے تو در آل رسول سے ملا ہے۔ آج عاشقان باپو غلام حسین اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، ملے دونوں جہاں کی نعمتیں، مجھے کیا نہ میرے خدا دیا، مجھے دی غلامی اولیاء اور مجھے عشق خیر الورا دیا۔ غوث اعظم
کل قیامت کے میدان میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنی اولادوں کو چاہنے والوں کو قادری شامیانے میں جگہ دے کر ممتاز کریں گے. ذرا زور سے بولیے. ہم سب غلام جیلاں ہیں، ہمارا مقدر بلند ہے. جن کے گلے میں غوث اعظم کی غلامی کا پٹا ہوگا وہ جنتی ہوگا. جن کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت کا خزینہ ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو غوث اعظم کی اولادوں کا غلام ہوگا وہ جنتی ہوگا. جو آل پیغمبر کا غلام ہوگا وہ جنتی ہوگا. سارے مخالفین جہنم میں جائیں گے. جنت تو ہے برائے غلامان اہل بیت. اور کہہ دو ادھر کا رخ نہ کرے گردش جہاں، اس بزم میں تو بیٹھے ہیں ثنا خان اہل بیت. واہ، بہت خوب، بہت خوب. سنیوں، غوث اعظم پیر ہیں، پیروں کے پیر ہیں، ہم غلاموں کے دستگیر ہیں. دشمنان اسلام کے لیے تیر ہیں، محبان دین کے لیے مثل حریر ہیں. بولیے بولیے. اپنے نانا جان جناب محمد الرسول اللہ کی عملی تصویر ہیں. بابا علی کی مملکت ولایت کے تیر ہیں. توجہ توجہ توجہ. غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی ھذا علی رقبت کل ولی، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر. سلطان الہند خواجہ غریب نواز عطائے رسول سبحان اللہ. خراسان کی پہاڑیوں میں محو عبادت ہیں. غوث اعظم کے اس قول کو سنتے ہیں، کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا سید الاولیاء، ان قدمک علی عینی وعلی راسی. اے سردار اولیاء، آپ کے قدم ناز میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی. اسی لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سبحان اللہ، بہت خوب. 15 منٹ ٹائم بچا ہے، 15 سے 20 منٹ. بغداد کی دھرتی ہے، توجہ چاہوں گا. غوث اعظم کی جلوہ گری ہے. مدرسہ قادریہ میں پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں. غوث اعظم کے اجتماعات میں شریک ہونے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے. یہ علماء بہتر جانتے ہیں. غوث اعظم کے روزانہ کی اصلاحی مجلسوں میں بیٹھنے والوں میں علماء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، اقطاب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، نوجبا بھی ہیں، نوقبا بھی ہیں، منطقی بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں. یہودیوں کے گروہ بھی آ رہے ہیں اور دامن اسلام میں جگہ پا رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ یہودیوں کے گروہ بھی آ رہے ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم تو سب کو جدا کرنے میں لگے ہیں. کیا کرنے میں لگے ہیں؟
بھگانے میں لگے ہیں. صوفیہ نے دشمنوں کو بھی اپنے قریب کیا ہے. خواجہ غریب نواز بھارت آئے تو کچھ نہیں تھا، نہ تیر تھا نہ تلوار تھی، صرف 40 لوگ تھے. اور انا ساگر کے کنارے پڑاؤ ڈالتے ہیں اور صبح ہوتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ انا ساگر کے چاروں طرف عورتوں کا سیلاب ہے. آج بھی راجستھان میں قلت ماء ہے، پانی کی کمی ہے. تو خواجہ غریب نواز اپنے 40 رفقا سے، اپنے مریدوں سے کہتے ہیں یہ پانی بھرنے کا کام کل سے ہم اور آپ کریں گے. ہندوؤں کے گھروں میں پانی ہم پہنچائیں گے. اب خواجہ غریب نواز دوسرے دن سے مشکیزہ اٹھاتے ہیں، آپ کے مریدین مشکیزہ اٹھاتے ہیں اور ہندوؤں کے گھروں میں پانی پہنچاتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد اجمیر کی تمام عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جس سمسیا کا سمادھان پرتھوی راج چوہان کو کرنا تھا، اس سمسیا کا سمادھان خواجہ غریب نواز نے کیا ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں آج سے ہمارا دھرم راجا کا دھرم نہیں ہوگا، بلکہ آج سے ہمارا دھرم خواجہ کا دھرم ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خواجہ نے دشمنوں کے گھر میں پانی پہنچایا ہے، اور آج تو ہم اپنے ہی بھائی کو پانی دینے سے روکتے ہیں بلکہ جھگڑا کرتے ہیں. پانی پر پہرا بڑھانا یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور پانی پلانا یہ حسینیوں کا کام ہے. پانی پلانا حسینیوں کا کام ہے. دشمن جس گھر میں پناہ لے لے اور اسے سلامتی مل جائے وہ سچا مسلمان ہے. دشمن کسی مسلمان اور مومن کے گھر میں امان لے لے اور وہ محفوظ ہو جائے وہ پکا مومن ہے. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں یہودی آ رہے ہیں اور دامن اسلام میں جگہ پا رہے ہیں. عیسائیوں کی جماعتیں چلی آ رہی ہیں اور اپنے سوالوں کا تشفی بخش جواب پا کر اسلام قبول کر رہی ہیں. عام مسلمان آ رہے ہیں اور توبہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہو کر اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کر رہے ہیں. سب کے سب شب و روز فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہو رہے ہیں. ایک دن یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے بغداد میں پھیل جاتی ہے کہ شہنشاہ بغداد چھوڑ کر کہیں چلے گئے. اب بغداد کی علمی مجلسیں ویران ہو جاتی ہیں. طالبان معرفت و حقیقت پریشان ہو جاتے ہیں. روزانہ کی اصلاحی مجلسوں میں بیٹھ کر عرفانی جام پینے والے ہزاروں تشنگان تڑپ اٹھتے ہیں. اب لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا ہے، عشاقوں نے تلاش کرنا شروع کیا ہے، مریدوں نے پوچھنا شروع کیا ہے تو پتہ چلا ہے شہنشاہ بغداد دریائے دجلہ کی طرف گئے ہیں. اتنا سننا تھا کہ لوگ دریائے دجلہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، عشاق دجلہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، مریدین دجلہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، طالبین دجلہ کی طرف دوڑ رہے ہیں. اب لوگوں نے دیکھا ہے تو حیرت کی انتہا نہیں رہی ہے کہ غوث اعظم دریائے دجلہ کے پانی کے اوپر چہل قدمی فرما رہے ہیں. اور چاروں طرف سے مچھلیوں کی ٹولیاں اپنے سروں کو پانی کے اندر سے نکال کر ہر طرف سے پکار رہی ہیں. سلام علیکہ یا سید الاولیاء، سلام علیکہ یا اہل البیت، سلام علیکہ یا شیخ عبد القادر جیلانی. مچھلیاں غوث اعظم کے ہاتھوں کو بوسہ دے رہی ہیں، پیروں کو چوم رہی ہیں. مچھلیاں
غوث اعظم سے عشق و محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ مچھلیاں غوث اعظم پر پروانہ وار اپنی جان نثار کر رہی ہیں۔ غوث اعظم کی بے پناہ محبوبیت کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھتے ہیں، میرے غوث اور محبوب ہیں، ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ۔ ولیوں کا سردار دریائے دجلہ پر حکمرانی کر رہا ہے۔ توجہ، ولیوں کا سردار دریائے دجلہ پر حکمرانی کر رہا ہے، اور حضرت غوث اعظم حضرت امام حسین کی اولادوں کی اولادوں کی اولادوں کی اولاد ہیں۔ ارے جب اولاد دریائے دجلہ کو اپنے تابع کر سکتی ہے تو بابا حسین نہر فرات کو اپنے تابع کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ارے جب اولاد کی طاقت کا یہ عالم ہے تو بابا حسین کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ لالا مصطفیٰ کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم دریائے دجلہ پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہندوستان میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز آنا ساگر کو اپنے کوزے میں ڈال رہے ہیں، لیکن حضرت حسین کہ اصغر پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہیں، اکبر پیاسے ہیں، اور نہر فرات سامنے ہے، لیکن حضرت حسین معاذ اللہ وہ کہتے ہیں قادر نہیں ہے۔ نبی اختر نوازی تمہیں کہتا ہے سننے مسلمانوں سنو، جیلان سے غوث اعظم بغداد اسلام بچانے نہیں آئے تھے، پھیلانے آئے تھے۔ سنجر سے معین الدین چشتی اجمیری اسلام بچانے نہیں آئے تھے، اسلام پھیلانے آئے تھے۔ ارے اسلام کو پھیلانے کے لیے کرامت کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے کرامت کی نہیں، صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت خوب۔ اور حضرت حسین نے کرب و بلا کے میدان میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ دجلہ بھی فخر کر رہا ہے، دریا بھی، دجلہ بھی اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہے کہ اس مقدس ولی کے پائے ناز کو، جن کے قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر، اس مقدس ہستی کے قدم ناز کو میں بھی بوسہ دے رہا ہوں۔ دریا فخر کر رہا ہے، مچھلیاں ناز کر رہی ہیں کہ وقت ظہر آن پڑا ہے۔ اسی درمیان ایک بھاری بھرکم جائی نماز ہوا میں معلق ہو کر تخت سلیمانی کی طرح بچھ گئی ہے، اور اس کے اوپری حصے میں دو سطریں لکھی ہیں۔ پہلی سطر میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لکھا ہے، اور دوسری سطر میں سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید لکھا ہے۔
غوث اعظم کے چاہنے والوں صفیں بچھ گئی ہیں. کہیے صفیں بچھ گئی ہیں. اب لوگوں نے دیکھا ہے کہ گروہ اولیاء میں سے بہت سارے لوگ آئے اور جائی نماز کے برابر کھڑے ہو گئے. ان کے چہروں سے شجاعت ٹپک رہی تھی, ان کے چہروں سے نور کے پھوار پھوٹ رہے تھے. سبحان اللہ. تکبیریں کہیں جا رہی ہیں, تکبیریں کہیں جا رہی ہیں. اب ہم غریبوں کے غم گسار, مذہب اسلام کے علم بردار, دین مصطفی کے مددگار, صاحب تصرف و اقتدار, مملکت ولایت کے تاجدار, شہنشاہ بغداد, پیروں کے پیر, ہم غلاموں کے دستگیر, امامت کے فرائض انجام دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اے قادریوں, اے چشتیوں, اے نقشبندیوں, اے سہروردیوں, اپنی قسمت پہ ناز کرو, کتنا حسین منظر ہوگا. غوث اعظم امامت فرما رہے ہیں. مقتدیوں میں اولیاء بھی ہیں, مقتدیوں میں صوفیاء بھی ہیں, مقتدیوں میں عبدال بھی ہیں, مقتدیوں میں عباد بھی ہیں, مقتدیوں میں نوجوان بھی ہیں, مقتدیوں میں علماء بھی ہیں, مقتدیوں میں اہل علم بھی ہیں, اہل بغداد بھی ہیں. سب کے سب غوث اعظم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. غوث اعظم تکبیر کہتے ہیں. کیا مرتبہ ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم تکبیر کہتے ہیں تو حاملان عرش بھی تکبیر کہتے ہیں. غوث اعظم تسبیح کہتے ہیں تو ساتوں آسمان کے فرشتے بھی تسبیح کہتے ہیں. غوث اعظم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو آپ کی زبان سے, منہ سے ایک سبز رنگ کا نور کھل کر آسمان کی طرف جاتا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد غوث اعظم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک بحق محمد وحبیبک وخیر من خلقک وآبائی انک لا تقبض روح مرید ومرید الا التوبہ. اے اللہ, میں تیرے محبوب کے صدقے دنیا میں بہترین مخلوق کے صدقے اور اپنے آبا کے صدقے, اپنے اجداد کے صدقے, اپنے دادا کے صدقے میں تجھ سے یہ التجا کرتا ہوں, میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں, میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں, یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے مریدوں کو, میرے مرید یا میری مریدہ, میرے مریدوں کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک کہ اسے توبہ نصیب نہ ہو جائے. یعنی غوث اعظم, اے قادریوں, اے غوث اعظم کے غلاموں, تمہیں جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, منافق دور ہو. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ غوث اعظم کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دیں, ہم تمام مسلمانوں کو سچا غازی بنا دیں, ہم تمام مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد کی طاقت عطا فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.